حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی، غمگین اور ان چیزوں ہر چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزین تھی۔ یہ انسانی فطرت ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے بہت۔ تو اس وجہ سے مسکرانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں، جس کو سب سے آخر میں جو ہے نا جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور میں اس کو بھی بخوبی جانتا ہوں، بلکہ اس کو بھی بخوبی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس بندے کو بھی بخوبی جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو پھر ایسے ہوگا کہ جس کو آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کی جو چھوٹے نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو جو گناہ ہے اس کے صغیرہ گناہ، ان کو جو ہے نا ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دی جائے۔ تو پھر بندہ جو ہے نا اس کو ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی، اور بڑے گناہ اس سے چھپائے جائیں گے۔ تو پھر وہ جو ہے نا بندہ آپ سے وہ بندہ جو ہے نا پھر آپ درخواست کرے گا وہیں پہ کہ اے فرشتوں، میں نے تو بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی مسکرائے، بہت زیادہ مسکرائے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی نظر آ گئے، اتنا مسکرائے۔ یہ مسکرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور تعجب تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ انسان طمع کرے گا، لالچ کرے گا نیکیوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس کے اور گناہ جو نکل آئیں گے، چھوٹے گناہوں کے بدلے میں اس کو نیکیاں دی گئی ہیں، وہ کہے گا کہ اب میرے بڑے جو گناہ ہیں ان کو بھی ظاہر کیا جائے تاکہ ان کے بدلے میں بہت زیادہ مجھے نیکیاں مل جائیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو مسکرانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پائی ہے۔ مسکرانا یہ اللہ پاک کی مسکراہٹ، یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سکون پرسکون زندگی نصیب فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔